نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا بنایا اور ان کے آل و اصحاب کا سچا چاہنے والا بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جو ان کے اہل بیت سے محبت کرنے سے متعلق آپ نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کہ آپ فرماتے ہیں احب اللہ لما یغذوکم من نعمت واحبونی لحب اللہ واحب اہل بیتی لحبی او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ سے محبت کرو جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں اس کے شکر کے طور پر۔ آنکھ عطا فرمائی، یہ نعمت عظیمہ ہے۔ اس نعمت کی قدر جس کی آنکھ نہیں اس سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا کہ کیا یہ نعمت ہے۔ ہاتھ عطا فرمائیں تو یہ نعمت عظیمہ ہے، اس کی قدر جس کے ہاتھ نہیں اس سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا۔ پیر عطا فرمائے تو نعمت عظیمہ ہے، اس کی قدر جس کے پیر نہیں اس سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا۔ غرض کہ انسان کو سر سے پیر تک ہزاروں نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مالا مال فرمایا کہ صرف ایک نعمت کی بھی وہ شکر گزاری کرتا رہے تو زندگی بھر خدائے تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے تب بھی اس کا وہ حق ادا نہیں ہوگا۔ ایک واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ ایک جگہ سے تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر یہ کلمات مبارکہ کی آواز آپ نے سماعت فرمائی۔ سبحان اللہ والحمد للہ آپ سماعت فرماتے رہے۔ آپ کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ آخر یہ خدا کا ذکر کرنے والا کون سا وہ بندہ ہے جو ان بیابانوں میں صدائے ذکر کو بلند کر رہا ہے۔ آپ نے اس کی تلاش شروع فرمائی اور آپ اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایک غار میں، پہاڑ کے ایک حصے میں وہ بندہ پڑا ہوا ہے جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہے، جس کے دونوں پیر نہیں ہے، جس کے دونوں آنکھ نہیں ہیں، مگر اس کی زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ جاری۔ حیرانی کی بات ہے کہ شکر گزاری کے لیے انسان کا سر سے پیر تک سلامت ہونا ضروری نہیں ہے۔ خدا کے ذکر کے لیے انسان کو سر سے پیر تک سلامت ہونا ضروری نہیں ہے، اس کا زندہ ہونا ہی اس کے ذکر کے لیے کافی ہے، اس کا پیدا کیا جانا ہی خدا کے ذکر کے لیے بطور شکر کافی ہے۔ مگر یہاں پر دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے پوچھا کہ اللہ کے بندے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو ذکر سے سرشار ہے، یعنی کچھ دیر کے لیے بھی غافل نہیں ہو رہا ہے، تیرے ہاتھ بھی نہیں ہیں، تیرے پیر بھی نہیں ہیں، آنکھ بھی نہیں ہے، پھر بھی تو ذکر کر رہا ہے، کیا بات ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس بندے نے عرض کیا
کہ محترم خدا نے میری زبان تو باقی رکھی ہے کہ جس سے میں ذکر کروں، یہ زبان باقی ہے تو اس کا یہ حق ہے کہ خدا کا ذکر کیا جائے۔ اور فرماتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تو آخر کب سے اسی حالت میں پڑا ہوا ہے جو ذکر کر رہا ہے؟ جواب ملتا ہے کہ حضرت میں 100 سال سے اسی حالت میں گزرا، 100 سال گزر چکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امت کے، آپ کے قوم کے عمروں کو بہت طویل بنایا گیا، بہت طویل عمریں تھی اس زمانے میں۔ اس زمانے کی عمر تو جو ہے 100 سال، مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے ہوش کو، عقل کو، حواس کو کھو دیتا ہے۔ کوئی ہوتے ہیں جو سلامت رہتے ہیں، ورنہ تو 80 کے آتے آتے آدمی دنیا سے لڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ 60 کے بعد تو کب جائے کب نہیں جائے کوئی پتہ کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ اوسطاً اس امت کی عمر جو ہے 60 سال ہے، اوسط عمر جو ہوتی ہے، کہ زیادہ تر جو عمر پانے والے ہیں کہ اس کے بعد اس سے زیادہ 100 سال کی اس امت میں تو عمر نہیں ہے، مگر اس زمانے میں اللہ نے عمر 100 سال کی اسے دی، اور 100 سال تک وہ بندہ اسی حالت میں گزرا ہے، ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، آنکھ نہیں ہے، مگر پھر بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یہ چیز ہمیں توجہ دلاتی ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا ہی بندے کے لیے کامیابی کی علامت ہے۔ خدا کی تسبیح اور خدا کی حمد و ثنا بیان کرنا اس کے نجات کا سب سے اولین ترین ذریعہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی چیز کی طرف توجہ دلائی، احب اللہ لما یغزوکم من نعمت، اور اللہ نے تمہیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کا شکر اور حق ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم محبت کرنے والے ہو جاؤ، یعنی اللہ سے، اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بسا لو۔ اب پھر وہاں پر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَحِبُّنِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، خدا کی محبت کے حقدار ہو جاؤ، اس لیے مجھ سے محبت کرو۔ اور پھر فرماتے ہیں وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری چاہت میں، میری محبت میں میرے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانی حق رب ذوالجلال کس طرح ادا کرنا ہے اس کو بھی بتایا، حق رحمت للعالمین کیسے ادا کرنا ہے اسے بھی بتایا، اور حق اہل بیت رسول رب العالمین کیسے ادا کرنا ہے اس کو بھی بتایا۔ انسان کا مقصد اہل بیت سے محبت کرنے کا یہی ہونا چاہیے کہ خدا و رسول راضی ہو جائے، خدا و رسول کی رضا مل جائے، خدا و رسول اس بندے سے راضی ہو جائیں، اور خدا و رسول راضی ہو جائیں تو بندہ یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب ہو جائے۔ مگر اتنا ہے کہ آزمایا جاتا ہے، آزمائش سے گزرنا ہی ہوتا ہے، آزمائش کے بغیر، کسی بھی امتحان سے گزرے بغیر انسان کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو کامیابی کے لیے آزمائش سے گزرنا شرط ہوتا ہے، تو آزمائش سے گھبرانا نہیں ہے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں آزمائش پر کامیابی کی دعا کرتے رہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت اور آپ کے اصحاب سے محبت، یہ ہمارا ایک خاصہ ہے جو اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ اہل بیت سے محبت ہوتی ہے، اصحاب رسول سے محبت ہوتی ہے، رسول اللہ کے گھر والوں سے محبت ہوتی ہے، ان کی اولاد سے محبت ہوتی ہے، ان کے رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے، ان کے تمام صحابہ سے محبت ہوتی ہے۔ یہ ہماری سب سے عظیم خوبیوں میں سے اللہ نے اس وسط و اعتدال پر چلنے والی جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور ہر نسبت کا احترام ہمارے لیے لازم و ضروری ہے، ہر نسبت کا احترام ضروری ہے۔ الحمدللہ یہ احترام نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور احترام نسبت میں سے ایک وہ نسبت ہے جس کو صحابہ نے بھی کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ وہ نسبت کون سی ہے؟ رسول اللہ کے اہل بیت کی نسبت کو انہوں نے کبھی اپنے ہاتھ سے فراموش نہیں فرمایا، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی سے نکلتے ہیں، عصر کی نماز ادا فرماتے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد باہر آتے ہیں، حضرت امام حسن مجتبیٰ صبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بچوں کے ساتھ مسجد کے باہر کھیل رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ حضرت مولا علی فاتح خیبر شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہیں۔ آپ دونوں باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں امام حسن مجتبیٰ کو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن کو اپنے گود میں اٹھا لیا اور اپنے کاندھے پر بیٹھا لیا اور فرمایا کہ میرے ماں باپ قربان ہیں شہزادے پر، بالکل ہو بہو رسول اللہ کی تصویر نظر آتے ہیں، اور بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسن سے، امام حسین سے
محبت کیسے فرماتے تھے، ان سے چاہت کا اظہار کیسے فرماتے تھے۔ سرکار محبت کا اظہار اس طرح فرماتے، کبھی کلیجے سے لگا رہے ہیں تو کبھی گود میں بٹھا رہے ہیں تو کبھی کاندھے پر بٹھا رہے ہیں، حتیٰ کہ عبادت رب ذوالجلال کی ادا کی جا رہی ہے، سجدہ رب ذوالجلال کا کیا جا رہا ہے، سجدہ کرنے والی ذات رحمت للعالمین ہے، سید المرسلین ہے، مگر سجدے میں خیال حسن و حسین کا کیا جا رہا ہے۔ پیٹھ پر امام حسن ہو یا حسین آ جاتے ہیں، رسول اللہ ان کا خیال فرما رہے ہیں۔ پتہ کیا چلتا ہے، عبادت خدا کی جا رہی ہوتی ہے، اس عبادت میں بھی اہل بیت کا خیال آ جاتا ہے، تب بھی عبادت ضائع نہیں ہوتی ہے، بلکہ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں، اے اہل بیت تمہارے لیے شرف و مرتبے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کسی کی نماز اس وقت تک ہوتی ہی نہیں جب تک کہ تم پر درود نہ پڑھ لیا جائے۔ درود ابراہیم پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے، صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی آپ کی کوئی عبادت نبی اور آل نبی کے ذکر کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ بتایا امام شافعی نے کہ لوگوں تمہاری نماز اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ تم نبی اور ان کی آل پر درود نہ پڑھ لو۔ عزیزان محترم، آل نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظمت عطا فرمائی ہے، ان کی شان میں قرآن میں آیات کا نزول فرمایا ہے، احادیث مبارکہ سے بے شمار ان کی فضیلتیں ظاہر ہوتی ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانی ضمانت ہدایت کی عطا فرما دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے انی تارک فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، مضبوط اور ٹھوس، اگر تم ان کو تھامے رہو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے، راہ حق سے راہ مستقیم سے بھٹکنے والے نہیں ہوگے۔ وہ کون دو چیز ہیں؟ ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ میرے اہل بیت اور قرآن کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض فَانظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا، فرمایا کہ اب تم دیکھو کہ میرے اہل بیت اور قرآن حوض کوثر پر میرے ساتھ میرے پاس ایک ساتھ پہنچائے جائیں گے، اکٹھے پہنچائے جائیں گے، وہ جدا نہیں ہوں گے۔ قرآن اور اہل بیت کا راستہ جدا نہیں ہوگا، قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے مختلف راستے پر نہیں جائیں گے، بلکہ قرآن اور اہل بیت ہمیشہ ایک ہی راستے پر ہوں گے، اور اس کی ضمانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور فرمایا کہ اب تم جانو کہ کیسے ان دونوں کو تھامے رہتے ہو، کیسے قرآن اور اہل بیت سے جڑے رہتے ہو، کیونکہ قرآن اور اہل بیت اس طرح جڑے ہوں گے کہ ان کو قیامت تک کے کوئی توڑ نہیں سکتا ہے، اور قیامت تو قیامت ہے، حوض کوثر پر وہ دنیا کی بات کیا ہے، دنیا کے بعد بھی وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں، اور حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے پہنچائے جائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت اطہار سے متعلق فرمایا۔ اور عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت بالخصوص حضرت امام حسین شہید کربلا سید شباب اہل الجنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعات اس عظیم محرم کے مہینے میں رونما ہوئے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، مگر بات تو یہ آتی ہے کہ ان کے ذکر سے لوگوں کو نہ جانے کیسی چبھن پیدا ہو جاتی ہے، نہ جانے کیسے تکلیف پیدا ہو جاتی ہے۔ کوشش یہی کرتے ہیں کہ ذکر صبت مصطفیٰ کو روک دیا جائے، اور دنیا کے دوسرے اور بھی ذکر کو اور بھی معاملات کو بڑھا دیا جائے، اور بھی بزرگ ہستیاں جو ان کے اہل بیت سے نہیں ہیں ان کے ذکر کو عام کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں، اور اہل بیت کے ذکر کو بجھانے کی اور روکنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ مگر یاد رکھیں کہ فانوس بن کر کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے کا مرحلہ۔ خدا جس کے ذکر کو بلند فرماتا ہے، اور وہ ورفعنا لک ذکرک کا جو صحرا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اے میرے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا، اور وہ ذکر کو جو بلند کیا گیا ہے وہ ذکر کا ایسا پرتوے خاص، ایسا اثر اہل بیت پر ہے کہ مصطفیٰ پیارے کا ذکر جب تک کہ ہے اسی طریقے سے ان کے اہل بیت کا بھی ذکر ہوتا رہے گا، جب تک کہ جہاں میں دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے باقی رہیں گے، تب تک کہ
محمد الرسول اللہ کے ساتھ ساتھ آل رسول کا بھی ذکر ہوتا رہے گا، قیامت تک کے کوشش کر لی جائے مٹایا نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے ذکر کو بلند کرنے والا رب ذوالجلال ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل اور ان کے اہل بیت کے ذکر سے ہم اپنے دنیا و آخرت کو سنوار لیتے ہیں، اپنی زندگی کو سنوار لیتے ہیں، زندگی جینے کا سلیقہ مل جاتا ہے، صبر و آزمائش سے گزرنے کا حوصلہ مل جاتا ہے، خدا کی رضا پر کیسے راضی ہونا ہے یہ پتہ چل جاتا ہے، خدا کے لیے اپنے جان و مال کو کیسے لٹانا ہے یہ پتہ چل جاتا ہے، شریعت حقہ کی حفاظت کے لیے جان کی کیسے پرواہ نہیں کی جاتی ہے یہ پتہ چل جاتا ہے۔ ظالم کے آگے، اس کے ظلم کے آگے حقانیت کا سر ایسے بلند کیا جاتا ہے کہ ظالم لرزتا ہوا تڑپتا ہوا ہزاروں کوششیں کر لیتا ہے کہ حق کے سر کو جھکا دیا جائے، مگر خدا کی شان اس حق کے ساتھ ایسے ہو جاتی ہے کہ سر کٹ تو سکتا ہے مگر کسی ظالم کے آگے جھک نہیں سکتا ہے۔ یہی بتایا گیا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین۔ فرمایا کہ حسین بادشاہوں کے بادشاہ ہے، حسین شہنشاہوں کے شہنشاہ ہے، حسین دین ہے، دین کو پناہ دینے والے ہیں۔ سر تو کٹا دیا مگر یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ سچ بات ہے کہ بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حسین معظم کی ذات ہے، شہید کربلا کی ذات ہے۔ عزیزان محترم، حضرت امام حسین کے ساتھ جب یہ ظلم و ستم ہوا، یاد رکھیں کہ جب بھی حضرت امام کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو امام حسین کا ذکر سر فہرست ہوتا ہے، اور ظلم اہل بیت پر ہی کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں ظلم اہل بیت ہی پر کیا گیا ہے۔ لوگ اس بات کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، قیامت تک کے نہیں مٹایا جا سکتا اس بات کو کہ ظلم اہل بیت ہی پر ہوا ہے، اور اہل بیت کے جو چاہنے والے ہیں ان رفقا پر ہوا ہے، ان حمایتیوں پر ہوا ہے۔ اہل بیت کے علاوہ کربلا کے میدان میں کسی پر ظلم نہیں ہوا ہے، جو ان کا چاہنے والا نہیں اس پر ظلم نہیں ہوا ہے، جو ان کا رفیق نہیں اس پر ظلم نہیں ہوا ہے۔ جو ظلم ہوا ہے اہل بیت اور اہل بیت کے رفقا پر ظلم ہوا ہے، مگر جتنا ظلم اہل بیت کے خاندان پر ہوا ہے، جتنے گھوڑے ان کے لاشوں پر دوڑائے گئے ہیں، جتنے بچوں کو شہید کیا گیا ہے، جتنے بزرگوں کو شہید کیا گیا ہے، ایک گھر کے، ایک خاندان کے، ایک کنبے کے، کسی بھی خر کے، کسی بھی قبیلے کے، کسی بھی خاندان کے لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ ہم یہی کہتے ہیں، بزرگوں نے بھی، علماء نے بھی یہی فرمایا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے پیارے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کے کسی پیغمبر کی اولاد کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوا جو حضرت رسول اللہ کی اولاد کے ساتھ سلوک فرمایا گیا ہے۔ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن اور بالخصوص میدان کربلا میں جو معاملہ ہوا، کسی پیغمبر کی اولاد کے ساتھ یہ نہیں ہوا ہے جتنا حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ معاملات ہوئے۔ آج لوگوں کے اندر یہ فکر بنی ہوئی ہے کہ اہل بیت کے ساتھ کچھ نہیں ہوا ہے، وہ تو قیامت میں پتہ چلنے والا ہے کہ کون کس طریقے سے اٹھایا جانے والا ہے۔ شاعر نے کہا جائے گا کیسے تو یزید اپنے رب کے سامنے، جائے گا کیسے تو یزید شاہ عرب کے سامنے، اپنے لہو میں تر حسین آئیں گے سب کے سامنے۔ شہید کو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں وہ شہید کیا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی کا گزر ہو رہا ہوگا، قیامت کا جو حال ہوگا، آواز دی جائے یا اہل محشر نکسوا رؤوسکم فإن فاطمۃ بنت محمد قد تمر او کما قال۔ فرمایا اے اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لو، شہنشاہ عرب و عجم، سید انبیاء، رحمت للعالمین کی شہزادی خاتون جنت کا گزر ہونے والا ہے۔ جب خاتون جنت کا گزر اس شان سے ہو رہا ہے تو لخت جگر جو خاتون جنت کے ہیں، جو شہید کربلا ہیں، جنہوں نے اپنے شہزادوں کو کربلا کے میدان میں لٹا دیا ہے، جب وہ سیدہ شباب اہل الجنہ کا آنے کا وقت ہوگا، وہ سواری گزرے گی تو کیا حال ہوگا ہم اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب شہزادی کا خیال ایسا رکھا جا رہا ہے تو شہزادی کے دل کا چین جن دو شہزادوں میں ہے، وہ شہزادوں کا گزر جب ہوگا تو کیا حال ہوگا۔ جن کو رحم کرنا، جن کو رحمت کرنا، جن کو لوگوں کے ساتھ عفو درگزر کرنا، یہ ان کی خاصیت، ان کی شان خدا نے عطا فرما دی ہے۔ وہ شان والے نبی اور شان والے نبی کی آل کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا کہ جب آپ کو پتا ہے کہ مکہ کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تھے، فاتح بن کر کے تشریف لائے تھے، اور
فتح کرتے ہوئے تشریف لائے تھے، کوئی دم زدن کرنے کی مجال نہیں رکھتا تھا، مگر جب بات مکہ المکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے آنے کی ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنہوں نے ہمیشہ دشمن اسلام ہونے کا کردار نبھایا تھا، جنہوں نے ہمیشہ اہل اسلام پر ظلم و ستم کی داستانوں کو رقم کیا تھا، جنہوں نے ہمیشہ لشکر کشی کرنے کی کوششیں اور اس میں لشکر کشی کرتے رہے ہیں، وہ شخصیت ایک ہیں جنہیں ابو سفیان کہا جاتا ہے۔ بعد میں اسلام قبول کر لیا انہوں نے، مگر اس سے پہلے کا معاملہ ہے، اسلام قبول کرنے سے پہلے کا معاملہ ہے، ابھی مکہ المکرمہ فتح ہوا ہے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا گیا ہے، امان طلب کرتے ہوئے رحمت للعالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ رحمت للعالمین جن کا خاصہ، جن کی شان ہی رحم کرنا ہے، جن کی شان ہی درگزر کرنا ہے، جن کی شان ہی معاف کرنا ہے، آپ نے فرمایا ابو سفیان کے گھر میں جو بھی آئے گا اسے بھی امان عطا کر دی جائے گی۔ صرف تنہا ابو سفیان کو نہیں، بلکہ ابو سفیان کے گھر میں جو بھی آ جائے گا اسے امان عطا کر دی جائے گی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں پہنچے اور آپ نے لوگوں سے پوچھا اے لوگوں کیا گمان کرتے ہو تم؟ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سوال ہوا، کیا خیال ہوا ہوگا جنہوں نے تلواریں لے کر کے تو ان کے سامنے لشکر کشی کی ہے، ان کا دل کیسا کہہ رہا ہوگا؟ جنہوں نے ظلم و ستم کی داستانیں حضرت بلال سے دیکھو تو حضرت بلال ہو یا حضرت خبیب ہو یا اور صحابہ کرام ہو، ایک ایک صحابی پر جو ظلم و ستم کی داستانوں کو رقم کیا گیا ہے، کوئلوں کو دہکا کر کے جن پر سلا دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ کوئلے ان کے جسم سے نکلنے والے خون اور پانی کے اس نمی سے بجھ جاتے اور ان کے پیٹوں پر چھالے آ جاتے۔ حضرت بلال کے گلے میں پٹا ڈال کر کے سخت اور تپتے ہوئے ریگزاروں پر کھینچا جاتا، سینے پر بڑے بڑے پتھر رکھ دیے جاتے۔ یہ سارے ظلم و ستم کی داستانیں جو رقم کی گئی تھیں، ان سارے ظلم و ستم کی داستانوں کو رقم کرنے والے، ظلم و ستم کے اندوہناک معاملات کو کرنے والے لوگوں کا دل کیسے لرز رہا ہوگا۔ مگر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انتم الطلقاء، تمہیں چھوڑ دیا گیا ہے، اب تم سے تمہارے کسی عمل کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا، جب انہیں معاف فرما دیا گیا تو نہ جانے کتنی آوازیں کعبہ کے میدان میں گزرے، مکہ کے میدان میں گونجی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کتنے لوگوں نے تڑپ کر کے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ انہیں پتا چلا کہ حقیقت جو مذہب کی سچائی ہے وہ رسول اللہ کے مذہب میں ہے، جسے دین کہا جائے وہ رسول اللہ کے دین میں ہے، اور دین کا جو رہبر ہے وہ رسول اللہ سے بڑھ کر کے کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، رحمت للعالمین سے جدا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ ایک وہ زمانہ تھا کہ ان کے گھر میں آنے والوں کے لیے امان دے دی گئی تھی، ایک وہ زمانہ ہے کہ کربلا کے میدان میں انہی کی ذریت میں ایک یزید پیدا ہو جاتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں پر ظلم و ستم کی ایسی داستان رقم کر دیتا ہے کہ قیامت تک کہ اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم امام حسین کا ذکر کرتے ہیں تو حیرانی ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے، کیا بات ہے بھئی، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسے کیسے ہوا ہوگا، ویسے کیسے ہوا ہوگا؟ عقل کے اندھو 1400 سال بعد، 1400 سال پہلے کے واقعے کے تجزیہ نگاری، ہاتھ میں قلم سامنے پیپر رکھ کر کے تم کرنا چاہو گے تو ہو سکتا ہے تم تو کیا تمہارے باپ دادا بھی ان کے باپ دادا کے پشتوں میں نہیں تھے اس وقت امام حسین کے سیدہ شباب اہل الجنہ ہونے کا اعلان رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ لوگوں جان لو، قیامت تک کے آنے والوں سن لو، یہ حسین اور حسن کون ہیں؟ یہ میرے نواسے ہیں، میرے شہزادے ہیں، اور یہ جنتی نوجوانوں کے سردار خدا نے انہیں بنایا۔ اعلان اس وقت پر ہو چکا ہے، اور اعلان یہ بھی ہو چکا اسی وقت پر کہ دیکھو کہ میرے بعد امت میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو میرے طریقے کو بدل دے گا، یقال لہ یزید، اسے یزید کہا جائے گا، رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ روایتیں ملتی ہیں، مگر افسوس کی بات ہے کہ ہر آدمی اپنے لیے تو ہر طرح کی روایت قبول کر لیتا ہے، اپنے لیے ہر طرح کی روایت قبول کر لیتا ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے پتلے سے پتلے، باریک سے باریک سن سے گزر کے نکل جاتا ہے، مگر جب بات اہل بیت کی آتی ہے تو دل میں ان کے جو ہے کجی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب بات شان مولا علی کی بات آتی ہے تو ان کے دل میں، چہرے میں ٹیڑھا پن آ جاتا ہے، ارے یہی تو وہ راز ہے جسے رسول اللہ نے بیان فرما دیا، علی سے محبت کرنے والا ہی مومن ہوگا، علی سے بغض کرنے والا منافق ہوگا۔ آج بھی علی ہی کی ذات ہے، مومن اور منافق کو پہچاننے والی، کل بھی علی ہی کی ذات تھی، قیامت تک کے علی کی ذات ہے جو مومن اور منافق کو پہچانا جا سکتا ہے۔
ان کے علاوہ کوئی شخصیت نہیں ہے جو کہہ سکے کہ بھئی ان کی محبت کرنے والا منافق مومن ہے اور ان سے محبت بغض کرنے والا محبت نہیں کرنے والا منافق ہے. نہیں کہا جا سکتا ہے. شخصیت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے, خصوصیت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے, اختصاص کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ ذات حضرت مولا علی ہے جس کو وہ صحرا رسول اللہ نے عطا فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا علی سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا, علی سے بغض وہی کرے گا جو منافق ہوگا. اور بھی چیزیں ہیں, اور بھی ہے. اس کے کم ترین درجہ یہ ہے کہ وہ ناپاکی میں پیدا ہونے والا نطفہ تو کم سے کم ہو سکتا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے. عزیزان محترم, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں بتاتا ہے کہ عفو و درگزر کرنا نبی کے گھرانے کی شان ہے. معاف کر دینا نبی کے گھرانے کی شان ہے. یہ شان سب کو میسر نہیں ہوتی ہے. اگرچہ ہاتھ میں حکومت و تلوار و دبدبہ آ جاتا ہے تو وہ اس دبدبے میں نشے میں چور ہو جاتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ مجھ پر بھی کوئی تلوار لے کر کے کھڑے ہونے والا ہو سکتا ہے. یا وہ وقت بلا دیتا ہے کہ ایک وقت وہ بھی گزر چکا ہمارے آباء و اجداد پر کہ ان کا بھی جب بدلہ لیا جا سکتا تھا, مگر رحمت للعالمین نے رحمت کا مظاہرہ فرمایا, بخشش کا مظاہرہ فرمایا اور ان کے اسلام کے قبول کرنے کو قبول فرما لیا, معاف فرما دیا, درگزر فرما دیا. یاد رکھیں حضرت حمزہ, حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. حضرت سیدنا امیر حمزہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ہیں. آپ کی شہادت مبارکہ کا ایسا دلسوز واقعہ ہے کہ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے جسد اطہر کو کاٹا گیا, چیرا گیا, کلیجے کے ٹکڑے بنائے گئے, آنکھ ناک کان ہونٹ کاٹے گئے اور اس سے زیور کی طرح بنا کر کے ہاتھوں میں پہنا گیا, گلے میں پہنایا گیا, سب کچھ کیا گیا. وہ سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے یہ اعلان فرما دیا جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا, اگرچہ اسلام ما قبل کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. ایک بات یاد رکھیں, جو انسان کلمہ پڑھنے سے پہلے جو غلطی کر دیتا ہے, جو بھی گناہ کر دیتا ہے, کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. معاف تو فرما دیا گیا, بخشش تو کر دی گئی, مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا میرے سامنے اپنے چہرے لے کر کے نہ آیا کرو, مجھے ناگوار گزرتا ہے. یعنی بتا دیا کہ میرے قرابت داروں سے جو تکلیف دہ معاملات ہوتے ہیں وہ تکلیف مجھے بار بار یاد دلا دیتی ہے. جب چچا کے ساتھ کا معاملہ رسول اللہ کو فراموش نہیں ہو رہا ہے, رسول اللہ بھلا نہیں رہے ہیں, وہ شہزادے جسے گود میں کھلا کر کے رسول اللہ نے بڑا فرمایا ہے, وہ شہزادے جنہیں رسول اللہ نے کلیجے سے لگا کر کے بڑا فرمایا ہے, وہ شہزادے جن کو پیٹھ پر سوار ہونے کے بعد میں خدا کا سجدہ طویل فرما دیا تھا, اس شہزادے کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنے والے کو کیسے فراموش کر دیا جائے گا؟ کیا بلایا جا سکتا ہے؟ کبھی نہیں بلایا جا سکتا. اور یاد رکھنا اس کا معاملہ جو ہوگا وہ ایسا بھیانک ہوگا کہ کل قیامت میں سب کے سامنے کھل جائے گا. آج حمایت یزید کی بہت ہوتی ہے, کرتے رہو, ہمیں اس سے کیا فرق پڑنے والا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو فرما دیا المرء مع من احب, جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جانے والا. اور اللہ قرآن میں فرما دیا من ادعو کل اناس بامامہم, اور قیامت کے دن ہم لوگوں کو ان کے پیشوا ان کے اماموں کے ساتھ پکاریں گے. ہم تو یزید کو اپنا امام نہیں جانتے, امام حسین کو اپنا امام جانتے ہیں, امام حسن کو اپنا امام جانتے ہیں, امام زین العابدین کو اپنا امام جانتے ہیں, امام باقر کو اپنا امام جانتے ہیں, امام جعفر صادق کو اپنا امام جانتے ہیں, اور خواجہ خواجگان کو اپنا امام جانتے ہیں, غوث اعظم کو اپنا امام جانتے ہیں. کل قیامت میں اللہ اعلان فرمائے گا اے لوگو اٹھو, امام حسین کے چاہنے والے اٹھو, امام کے ساتھ چلے جاؤ. تو امام حسین کا نام لینے والے, ان کا امام جاننے والے ان کے ساتھ اٹھ کر کے چلے جائیں گے. پھر کیسی رحمت ہوں گی, رسول اللہ کی رحمت کے دامن میں جگہ مل جائے گی. رسول اللہ حوض کوثر پر جب سیراب کر رہے ہوں گے کربلا کے پیاسوں کو, اللہ اکبر, ان کے چاہنے والے بھی ان کے صدقے میں چند چھینٹے پیتے چلے جائیں گے. جب ان کو مل رہا ہوگا تو ان کے چاہنے والوں کو کیوں نہیں ملنے والا ہے؟ تو ملنا تو انہی کو ہے جو ان کا چاہنے والا ہے. جو ان سے دشمنی کرنے والا ہے وہ تو ایسے ہی پیاسا, ایسے ہی سڑنے والا ہے. ایک روایت آپ کو بتاتا ہوں, سناتا ہوں. روایت میں آتا ہے کہ ایک بزرگ تھے, انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حلب کے ایک علاقے میں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک کتے کو جو ہے بہت پیاسا ہے اور وہ پانی کی تلاش کر رہا ہے, اور پانی پینے کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے کہ بھئی میں پانی پی لوں, کیسے پی لوں, میں پانی پی لوں, کیسے پینا, پانی پینے کی تلاش میں کر رہا ہے. حضرت امام ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت اپنی سند سے اس کو ذکر فرمایا ہے.
وہ روایت کیا ہے کہ حضرت صالح شمام فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حلب کے میدان میں، یعنی حلب ایک شہر کا نام ہے، گلیوں میں کتے کو پیاس کے ساتھ تڑپتے ہوئے میں نے دیکھا۔ اسلام تو رحم دلی والا مذہب ہے، کسی کو پیاسا دیکھ کر کے پیاسا نہیں چھوڑتا ہے۔ ہر انسان بالخصوص مسلمان کے اندر یہ فطرت اللہ نے رکھی ہے، پیاس میں تڑپتے ہوئے کسی کو نہیں چھوڑتا ہے مسلمان۔ آپ دیکھیں گے روزہ کھولتا ہے مسلمان، صبح سے وہ بھی بھوکا پیاسا ہوتا ہے، مگر پانی بازو والے کو دیکھتا ہے کہ وہ بھی روزے دار ہے، پورا پانی کبھی روزے دار نہیں پیتا ہے، تھوڑا سا پیتا ہے، تھوڑا اپنے بھائی کو دے دیتا ہے، تھوڑا سا پیتا ہے، تھوڑا اپنے دوست کو دے دیتا ہے۔ یعنی وہ یہ بتاتا ہے کہ بھئی تنہا میں ہی پیاسا نہیں ہوں، پیاس تو تمہیں بھی ہے، تھوڑا میں تھوڑا تم پی لو، تھوڑی تھوڑی پیاس بجھا لیتے ہیں، میری پوری پیاس بجھنے کے بعد دوسروں کو دے دوں گا، ایسا نہیں، وہ تھوڑا پیتا ہے، تھوڑا دوسروں کو دے دیتا ہے۔ یہ مسلمان کی شان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو جانوروں کو بھی بھوکا پیاسا مسلمان نہیں رکھتا، جانوروں کو بھوکا پیاسا نہیں رکھتا ہے، اپنی طاقت بھر۔ کسی کو بھی آپ دیکھ لو، کسی جانور کو پیاس سے تڑپتا دیکھیں گے تو مسلمان اپنی طاقت کے برابر اسے پانی پہنچانے کی کوشش کرے گا، پانی پلانے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ فطرت سلیمہ ہے جو مسلمانوں کی ہے، اس فطرت کے ساتھ انہوں نے دیکھا کہ کالا کتا ہے جو پیاس سے ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اسے پانی پلانے کی کوشش انہوں نے کرنا چاہا۔ پانی میسر نہیں ہے، انہوں نے سوچا کہ بھئی میں اسے پانی پلا دوں تو غیب سے ایک آواز آتی ہے، خبردار اس کتے کو پانی نہ پلانا، خبردار اس کتے کو پانی نہ پلانا، یہ حسین کا قاتل ہے، قیامت تک کیسا ہی پیاسا رکھا جائے گا۔ خواب سے بیدار ہو جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ خود حسین کے قاتل کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، جو امام حسین کو قتل کرنے والا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ سلوک تو کیا ہوگا، جو اس وقت کا حال کیسا ہوا، وہ سلوک کیسے کیسے ہو سکتا ہے، اس کا بھی انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے گفتگو میں لایا جائے گا وقت کے لحاظ سے۔ مگر صرف اتنا بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادے کے قتل کر دیے جانے کے واقعے کو، شہید کر دیے جانے والے واقعے کو بڑے آسانی سے سمجھ رہے ہو کہ بھئی کوئی معاملہ نہیں، ایسے ہی ہوتا رہتا ہے، نہیں آپ چلے گئے تھے، آپ کو کیوں جانا تھا بھئی، گئے کیوں تھے، گئے تھے اسی لیے قتل کر دیا گیا، معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ۔ جو خط لکھ کر کے بے وفا لوگوں نے وفا کا دم بھر بھر کے بلایا تھا اور واسطہ خدا و رسول کا دلایا تھا کہ آپ نہیں آئیں گے تو ہمیں یہ ظلم و ستم کی بادشاہت سے کون بچانے والا ہے، آپ کے دامن میں پناہ لانے تو کہاں لے پناہ، بلکہ یہ دھوکہ دے کر کے مکر و فریب کر کے امام حسین کو بلایا گیا اور انہیں ستایا گیا اور بے یار و مددگار انہیں چھوڑا گیا اور ان کے چاہنے والوں کو وہاں پر قتل و شہید کر دیا گیا۔ جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ہے، اس دن کے واقعات کو ذکر کرنے والے جو علماء کرام ہے وہ کون کون علماء کرام ہے؟ امام ابن حجر عسقلانی ہے، امام بیہقی ہے، امام ابو نعیم ہے، علامہ ابن کثیر ہیں، علامہ ابن حجر مکی ہیں، امام سیوطی ہیں، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ہیں۔ ایسے جلیل القدر جو علم حدیث کے ایسے اپنے آپ کے اندر گویا کہ ہر ایک کوہ ہمالیہ علم حدیث کا نظر آتا ہے، ایسے بلند پائے کے علماء کرام نے سب واقعات کو ذکر کیا ہے۔ آج آ کر کے آپ کو حدیث کا نہ الف با ہے، نہ با معلوم ہے، نہ یا معلوم ہے، آپ مصطلحات حدیث سے کوئی واقفیت نہیں رکھتے ہیں، سنی سنائی باتوں کو اٹھا کر کے، دشمنان اہل بیت کی باتوں کو اٹھا کر کے اہل بیت کے ساتھ پیش آئے واقعات کا تجزیہ کرنے لگتے ہو۔ وہ محدثین جن کی حدیث کی حفاظت اور ان کی دیانت داری کا صدقہ ہے کہ آج ہمارے پاس بخاری و مسلم وغیرہ ایسے حدیث کی کتابیں ہمارے پاس محفوظ ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے دیانت دار علماء و محدثین جب ان واقعات کو ذکر کر رہے ہیں تو اس واقعات کو قبول کرنے کے لیے تأمل ہو جاتا ہے، اور دوسری باتیں جو آ جاتی ہیں تو اسے ان کی سند نہ بھی ہو تو قبول کر لیا جاتا ہے، اس لیے سمجھتے ہیں کہ منمانی ہے ہماری، ہم جو کہیں گے وہی ہوگا۔ یاد رکھ لیں گے دنیا میں تمہیں زبان عطا ہوئی ہے، ہر انسان کو زبان عطا ہوئی ہے، ہر زبان کو اختیار دیا گیا ہے زبان ہلانے کا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ دو فرشتوں کو مقرر کر دیا گیا ہے، ادھر ایک مقرر کر دیا گیا ہے، کرامن کاتبین، ہر بولے ہوئے لفظ کو لکھا جا رہا ہے اور ہر بولا ہوا لفظ قیامت میں تولا جانے والا ہے، اور قیامت میں جب تولا جائے گا، میزان پر جب رکھا جائے گا، جب امت محمدیہ کے عمل تل رہے ہوں گے تو اس وقت پر کون دستگیری فرما رہے ہوں گے، کون وہاں پر رحمت کا سایہ، رحمت کا چادر بڑھائے ہوئے ہوں گے، کون حمایت کرنے والے ہوں گے، کون رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دست دعا کو اٹھا کر کے رب حبلی امتی کہنے والے ہوں گے۔ یزید کے باپ دادا یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، حسین کے نانا رحمت للعالمین یہ کہنے والے ہیں۔
امام رحمت للعالمین امام حسین کے نانا وہاں کہنے والے ہیں وہاں کھلے گا راز، تم نے آج امام حسین کے بارے میں یہاں کیا کہا ہے، وہاں کھلنے والا ہے، وہاں جب تلنے والا ہے تو کھلنے والا ہے، جب کھلے گا تو پتہ چلے گا کہ بچانے والا کون ہے۔ یزید خود خدا کے قہر و غضب میں ڈوبتا تیرتا نظر آ رہا ہے، وہ کیا تمہاری مدد کرنے والا ہے، وہ کیا تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ خدا کی قسم رسول اللہ بھی مدد کرنے والے ہیں، علی بھی مدد کرنے والے ہیں، حسین بھی مدد کرنے والے ہیں، ان کی اولاد قیامت تک کے اہل ایمان کی مدد کرنے والے خدا نے بنایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایمان کا ذائقہ عطا فرما دیا ہے، حلاوت عطا فرما دی ہے۔ جو مومنوں کے سردار ہیں، امیر المومنین ہیں، خلیفہ اول ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ارشاد فرماتے ہیں ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، محمد عربی کا قرب چاہتے ہو ان کے اہل بیت کے محبت کرنے والے ہو۔ یہ محدثین نے جو بیان فرمایا ہے معاذ اللہ کیا سب جھوٹا ہے؟ معاذ اللہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنی نسلوں کو کوسو گے، قیامت کے دن جب پتہ چلے گا یزید تمہیں کوئی کام نہیں آنے والا ہے۔ ہاں حسین کل بھی کام آ رہے تھے، آج بھی کام آ رہے ہیں، قیامت تک کے کام آنے والے ہیں، اور قبر میں بھی کام آنے والے ہیں، حشر میں بھی کام آنے والے ہیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے، خدا کے واسطے مشکلیں حل کر، شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ یعنی ہم جب بھی شجرہ پڑھتے ہیں تو یہی پڑھتے ہیں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے، خدا کے واسطے مشکلیں حل کر، شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ یہی وہ شجرہ ہے جو قبر میں دکھانا ہے، یزید کا نہیں دکھایا جائے گا، یزید کا نہیں دکھایا جائے گا۔ شجرہ دکھایا جائے گا تو حسین کا شجرہ دکھایا جائے گا، شجرہ دکھایا جائے گا تو امام حسن کا شجرہ دکھایا جائے گا، شجرہ دکھایا جائے گا تو غوث اعظم کا دکھایا جائے گا، شجرہ دکھایا جائے گا تو خواجہ غریب نواز کا دکھایا جائے گا۔ جہاں بھی جاؤ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو فیض ملنا ہے، جو اقطاب زمانہ کی سرداری عطا ہوئی ہے، تو وہ تو اہل بیت ہی کو عطا فرمائی گئی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادے کے قتل کے وقت جب شہادت ہوئی تو اس وقت پر کیا معاملہ ہوا تھا؟ معاملہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ محدثین اکرام اپنی یہ تمام ابن حجر اسقلانی، امام ابن حجر مکی، امام بیہقی، امام ابو نعیم اور علامہ ابن کثیر، علامہ امام سیوطی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی وغیرہ، یہ جلیل القدر محدثین، انہوں نے روایتوں کو نقل فرمایا ہے۔ روایت کیا ہے؟ سر الشہادتین میں بھی، اور اسی طریقے سے امام بیہقی نے بھی اور امام ابو نعیم نے بھی سوائق محرقہ میں بھی یہ حدیث مبارکہ کو نقل کیا گیا۔ روایت ہے کیا ہے؟ فرماتے ہیں لما قتل الحسین مطرت السماء دما، فرماتے ہیں سنو جس دن امام حسین کو شہید کیا گیا ادھر سے آسمان پر بھی ایسا عالم چھایا تھا کہ خون آسمان نے رو کر کے بتا دیا، خون برسا کر کے آسمان نے بتا دیا لوگوں آج تم نے رسول اللہ کے شہزادے کو خون آلود کر دیا ہے، تو آسمان پوری زمین کو خون آلود کر رہا ہے۔ زمین کے خطے خطے پر خون برس رہا تھا، زمین کے خطے خطے پر خون برس رہا تھا۔ حال کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین کو قتل کر دیا گیا تو آسمان سے خون برسا، اور جب صبح کو ہم اٹھے تو ہمارے جو مٹکے گھڑے تھے آنگن میں رکھے ہوئے وہ خون سے لبالب بھرے ہوئے نظر آئے۔ اور یہ کون روایت کرنے والے؟ یہ آج کل کے بیٹھ کر کے گوگلنگ کرنے والا کوئی شرارتی فتین یزیدی نہیں ہے، یہ سارے علماء حسین کی غلامی کا دم بھرنے والے حسینی علماء ہیں جو لکھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں لوگوں تم یزید کا دم بھرتے رہو، تمہیں یزید مبارک ہے، ہمیں تو حسین مبارک، حسین کے نانا ہمیں مبارک ہیں، ہم تو انہی کا کلمہ پڑھتے ہیں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے آل کا ذکر کرتے چلے جاتے ہیں، یہ بتا رہے ہیں۔ فرما رہے دوسری روایت ہے، زہری فرماتے ہیں، یہ روایت کیا ہے؟ تہذیب التہذیب میں بھی ہے، بیہقی میں بھی ہے، ابن نعیم میں بھی ہے، سر الشہادتین میں بھی ہے، سوائق محرقہ میں بھی روایت ہے۔ کیا ہے کہ حضرت امام یوم قتل الحسین فرماتے جس دن امام حسین کو قتل کر دیا گیا لم یقلب حجر، کسی پتھر کو جب بھی پلٹا جاتا تھا کوئی پتھر ایسا نہیں پلٹا گیا کہ جس کے نیچے سے خون نہ نکلا ہو، بلکہ بیت المقدس کے اندر
بیت المقدس کے اندر ہر پتھر کو اٹھایا گیا تو ہر پتھر کے نیچے سے خون رستا نظر آیا، گویا کہ بتایا گیا کہ آج امام حسین کی شہادت ہوئی ہے۔ خون تو حسین کا بہایا گیا ہے، مگر ملک شام کے خطے خطے کے اندر امام حسین کے خون بہائے جانے کا ایسا رنگ دکھا کہ آسمان نے بھی خون برسایا، زمین نے بھی خون رو کر کے بتا دیا کہ آج ایسا ظلم ہوا ہے کہ جو انسان خون کے آنسو روئے تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری روایت ملتی ہے کہ فرماتے ہیں کہ یوم قتل الحسین اظلمت علینا ثلاثا، فرماتے ہیں کہ جس دن امام حسین شہید کر دیے گئے 3 دن تک اندھیرا ہم پر چھایا ہوا تھا۔ کتنے دن تک کے؟ 3 دن تک۔ ایک روایت میں 7 دن تک کے آیا ہے، جسے امام سیوطی علیہ رحمت و رضوان نے ذکر فرمایا ہے۔ 3 دن تک کہ ہم پر ایسا اندھیرا چھایا ہوا تھا، ایسا حال تھا کہ ہم پاؤڈر جسے بولتے ہیں نا، غازہ اپنے چہرے پر جو لگاتے ہیں، کہ انسان اپنے چہرے پر لگاتا ہے، تو وہ جب بھی ہم نے لگایا، یہ خاتون ہے روایت کرنے والے، وہ فرماتی ہیں کہ اپنے چہرے پر ہم نے غازہ لگایا تو ہمارا چہرہ جل گیا، گویا کہ بتا رہا ہے خدا کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادے کے قتل کر دیے جانے پر خدا کا کتنا غضب و جلال کا اظہار ہو رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، آسمان سے خون برسا کر کے بتایا جا رہا ہے، زمین سے خون نکل کر کے یہ پتہ چل رہا ہے کہ خدا کا قہر و غضب کتنا ہے۔ جب اس دن پر یہ حال ہے تو جس دن فیصلے کا دن ہوگا، فیصلہ کیا جانا ہوگا، فیصلہ کیسا ہوگا؟ فیصلہ ایسا ہوگا کہ دنیا میں اگر کوئی سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو ماری بھی ہے تو قیامت کے دن جس کے سینگ نہیں تھے اس سے سینگ عطا کیے جائیں گے، اور جس کے سینگ تھے اس کے سینگ کو نکالا جائے گا، اس نے جتنا مارا ہے اس کو پھر وہاں پر مار دلائی جائے، بدلہ دیا جائے گا۔ اس دن کا مالک رب ذوالجلال ہے، انصاف کرنے والا احکم الحاکمین ہے، اس سے بہتر کوئی انصاف نہیں کر سکتا ہے، اس سے بہتر کوئی عدل نہیں کر سکتا ہے، اس سے بہتر کوئی بدلہ نہیں دیا جا سکتا ہے، اس سے بہتر کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے۔ جب وہ فیصلہ فرمائے گا کیسا فیصلہ ہوگا؟ یہ تو ایک جھلک دکھائی گئی تھی، حشر میں تو حال ایسا ہوگا کہ قہر و غضب و جلال کا حال رب ذوالجلال کا یہ ہو، ایسا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی کہیں گے کہ میں نے اپنے رب کو اس قدر غضب میں اس سے پہلے کبھی نہیں جانا۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی کہیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کہیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے، اس قدر غضب و جلال میں نے اپنے رب کو اس سے قبل کبھی نہیں جانا۔ ہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہاں کوئی کر سکتا ہے تو ایک وہ تنہا ذات ہے جسے خدا نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ قیامت میں بھی جائیں گے تو حسین کے نانا کے پاس جائیں گے، یزید کے خاندان میں نہیں جائیں گے، حسین کے خاندان میں جانے والے، یزید کے پاس نہیں جائیں گے، حسین کے پاس جائیں گے۔ ہم جیسے چھوٹے موٹے گناہ گار کیا کریں گے؟ امام حسین کے دامن میں چھپے ہوں گے، یقیناً خدا رحم فرمائے گا، جو ان کا ہوگا انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جو ان کا نہیں ہوگا ان کے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کیا فرمائیں گے؟ انا لہا، ہاں میں ہی ہوں جو خدا کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعا کرنے والا بنایا گیا۔ اس دن کو فراموش کر دیا گیا، اور یہ وہاں جائیں گا یزید تو کیا منہ لے کر کے جائے گا، کیا حال ہوگا؟ وہ تو کل قیامت میں ہم سب دیکھیں گے، ہم سب دیکھیں گے کہ کیا حال ہوگا۔ آج جتنے حمایتی بیٹھے نا یزیدی ٹولے، خارجی بن کر کے اہل سنت کے اندر بھی بہت سارے گھس گئے، یزید کی اتنی حمایت ان کے اندر آ گئی جیسا گویا کہ ان کے ابا لگتا ہے، ابا دادا، ایسا لگتا ہے کہ کوئی بچہ جیسے اپنے باپ دادا کو بچانا چاہتا ہے ویسے یزید کو بچانے کی کوشش کرتے، جیسے کہ اسی کے خاندان سے پیدا ہوئے۔ خاندان قیامت تک کے باقی رہنے والا وہی خاندان ہے جسے اہل بیت کا خاندان کہا جائے گا، اور یہی وہ خاندان ہے جب تک باقی رہے گا دنیا میں امن امان قائم رہے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا النجوم امان لاہل السماء و اہل بیتی امان لاہل الارض، آسمان پر چمکتے ستارے آسمان کے لیے امان ہیں، اور میری اہل بیت زمین کے لیے امان ہیں۔ جس دن آسمان سے ستارے ہٹا دیے جائیں گے آسمان ہلاک و برباد ہو جائے گا، اور جس دن اہل بیت میری زمین سے اٹھا لیے جائیں گے زمین برباد ہو جائے گی۔ زمین کو برباد کر دیا جائے گا، ضرور برباد کر دیا جائے گا، اور برباد کرنے سے پہلے خدا اپنے حبیب کی اولاد کو زمین سے اٹھا لے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بہرحال حضرت اسی طریقے سے فرماتی ہیں کہ جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی،
اس دن سے لے کر کے 7 دن تک کے، حضرت امام سیوطی فرماتے ہیں کہ 7 دن تک کے ایسا حال رہا گویا کہ سورج کو گرہن لگ گیا تھا اور اندھیرا ایسا آ گیا تھا کہ دن میں تارے نظر آ رہے تھے، نصف النہار یعنی بالکل آدھا دن تھا اور آسمان سے تارے نظر آ رہے، اور وہ تارے نظر آ رہے تھے۔ حال ایسا تھا کہ دن کون سا تھا؟ عاشورہ کا دن تھا، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے اور آسمان کے کنارے جو ہوتے ہیں نا، شفق جسے کہا جاتا ہے، سرخ ہو گئے تھے، لالی اس پر آ گئی تھی۔ اور امام سیوطی فرماتے ہیں کہ لا زالت الحمرۃ تری فیہا بعد ذالک ولم تکن تری فیہا قبلہ، فرماتے ہیں جو شفق پر لالی نظر آتی ہے وہ اس سے پہلے آسمان پر لالی نہیں ہوا کرتی تھی، وہ لالی تو امام حسین کی شہادت کے بعد آئی اور قیامت تک کہ وہ لالی آسمان پر نظر آ رہی۔ گویا کہ بتایا جا رہا ہے کہ حسین کے ساتھ ظلم کرنے والوں کو اب بھلایا نہیں جا سکتا ہے، فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے، انہیں بھلایا نہیں جا سکتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بلند و بالا فرمائی۔ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فیما یری النائم ذات یوم بنصف النہار اشعث اخبر بیدہ قارورۃ فیہا دم فقلت بأبی انت وأمی ما ھذا قال ھذا دم الحسین واصحابہ۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، اور جس نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا حق دیکھا، رسول اللہ کو ہی دیکھا۔ سرکار نے فرمایا من رآنی فقد رآنی، جس نے مجھے دیکھا خواب میں تحقیق کہ اس نے مجھے کو دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتمثل بی، فرمایا شیطان میرا روپ نہیں دھار سکتا ہے، میری صورت شباہت اختیار کر کے نہیں آ سکتا ہے، اوروں کی شباہت اختیار کر کے آ سکتا ہے شیطان، مگر رسول اللہ کی شباہت اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا تو حق دیکھا، رسول اللہ کو ہی انہوں نے دیکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو کس حال میں دیکھا؟ سرکار کے چہرے پر اور آپ کے رخسار بال مبارک پر گرد و غبار کا اثر نظر آ رہا تھا، جیسے کوئی سفر کرنے والا آدمی صحرا میں جب سفر کرتا ہے تو دھول جیسے اڑنے لگتی ہے ہواؤں سے، تو انسان کے چہرے پر جیسے دھول کا، سر کے بالوں پر جیسے دھول کا اثر نظر آتا ہے، وہی حال وہاں پر نظر آیا۔ اور آپ کے دست مبارک میں ایک شیشی تھی جس کے اندر خون نظر آ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک شیشی تھی اور اس میں خون نظر آ رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بے چین ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے اللہ کے رسول، یہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے، سمجھ سے بال آتا رہے۔ ارشاد فرمائیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ابھی حسین کی قتل گاہ سے آ رہا ہوں، حسین کو جہاں شہید کر دیا گیا ہے میں وہیں سے آ رہا ہوں، اور حسین کا اور حسین کے چاہنے والوں کا، حسین کے رفیقوں کے خون کو اس میں جمع کر رہا ہوں۔ خون کا حساب لیا جانے والا ہے، اور خون جمع کس کے پاس ہے؟ رسول اللہ کے پاس جمع ہے۔ اب جب انصاف دلانے والے نبی اپنے شہزادے امام حسین کو انصاف دلانے کے لیے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں انصاف کے لیے انصاف طلب فرمائیں گے تو کیا حال ہوگا، وہ کیسا حال ہوگا، اندازہ آپ اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ حشر کے دن کو یاد کر لے کافی ہے۔ اور یہ حدیث ہے امام بیہقی نے بھی روایت فرمایا ہے، امام احمد ابن حنبل نے بھی روایت فرمایا ہے، امام حاکم نے بھی روایت فرمایا ہے، مشکات شریف میں بھی ہے، تہذیب و تہذیب میں بھی ہے، اور اس واقعے کو امام غزالی علیہ رحمۃ الرضوان نے احیاء علوم الدین کے اندر بھی اس کو ذکر فرمایا ہے، اور بدایہ و نہایہ کے اندر بھی اس واقعے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ پتہ یہی چلتا ہے کہ حسین کی شہادت کا دن وہ دن نہیں ہے کہ جسے بھلا دیا جائے، اس دن کا یاد رکھنا رسول اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، شریعت نے ہمیں سکھایا ہے کہ اس دن کو ہم بھولتے نہیں ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس دن کو ایسے ہی گنوا دیتے ہیں۔ اس دن ہمارے لیے خدا کی بارگاہ میں تڑپ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا دن ہے، خدا کی بارگاہ سے اپنی بخشش مانگنے کا دن ہے، خدا کی بارگاہ سے اپنے لیے امان مانگنے کا دن ہے۔
آزمائش میں کامیابی مانگنے کا دن ہے، حسین کی غلامی پر جینا مرنا مانگنے کا دن ہے، ان کی محبت میں جینا مرنا مانگنے کا دن ہوتا ہے۔ ذکر و اذکار میں، تسبیح میں، تحلیل میں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے ہوئے گزارنے کا وہ دن ہوتا ہے۔ وہ دن میں ہم عبادت میں خدا کی بارگاہ میں تڑپتے ہوئے گزارنے کا دن ہے، اسی حال میں گزار دیتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ حسین کی شہادت کو بھلا دیا جائے گا۔ امام حسین کی شہادت کو ان کے بچپن میں جب رسول اللہ نے نہیں بھلایا تھا، ان کے شہید ہونے کے وقت کو بتا دیا تھا، صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ کب وہ وقت آئے گا، اہل بیت انتظار کر رہے تھے کہ کب وہ وقت آئے گا، یعنی اس وقت کا انتظار شہید ہونے سے پہلے بھی کیا جاتا رہا، شہید ہونے کے بعد بھی ہوتا رہا اس وقت کا ذکر، اور شہید ہونے کے بعد بھی رسول اللہ نے ذکر کر کے دکھا دیا، اور شہید ہونے سے پہلے بھی ذکر کر کے دکھا دیا، گویا کہ بتا دیا حسین کا ذکر ان کے شہید ہونے سے پہلے بھی کیا جاتا ہے اور ان کے شہید ہونے کے بعد بھی کیا جاتا ہے، اور یہ ادا مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے، مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے جو ہمیں عطا فرمایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، اس میں کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ہمارے سینوں میں محفوظ فرمائے۔ پروردگار ہم گناہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم خطا کار ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ پروردگار ہم پریشان حال ہیں، مولا ہمیں پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو مظلوم مسلمان ہیں مولا ان کے حفاظت و حمایت فرما، جو ظالم حکمران ہیں ظالم ہیں مولا ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی، اسیروں کی، بے سہاروں کی حفاظت اور نگہبان اور ان کے خیال کرنے والے، خبرگیری کرنے والے افراد کا اہتمام فرما۔ پروردگار ہم تمام کو حلال روزی نصیب فرما، حرام روزی سے محفوظ فرما، ایمان پر سلامتی عطا فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔